سامعین، سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے بیت المقدس فتح کرنے کے بعد جن لوگوں نے وہاں سے نکلنا تھا نکل گئے۔ اس کے بعد آپ ہلالی پرچم لہراتے ہوئے باروز جمعۃ المبارک بتاریخ 27 رجب 582 ہجری بمطابق اکتوبر 1187 عیسوی بیت المقدس میں داخل ہوئے اور مسجد عمر اور دوسرے مقدس مقامات سے صلیبیوں کو نوچ کر ہلالی پرچم لہرا دیا۔ وہ صبح جلیل جب کفر کے علم سرنگوں ہوئے، نعمت ازلی میں روپوش ہوئے، وہ صبح امید، اسلام کی حیات تازہ کی نوید، نور ازلی کی درخشندہ امید۔ ایوبی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے خلاف فرنگیوں کی جنگ کی تیاریاں کب سے تھیں؟ مغربی مورخین لکھتے ہیں، مغربی تاریخ دان لکھتے ہیں کہ مصر میں سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا اقتدار قائم ہوتے ہی فرنگیوں میں تشویش پیدا ہو گئی تھی اور انہوں نے اس سے مقابلہ کے لیے اندلس، اسپین اور سسلی کی حکومت سے مدد طلب کی، لیکن یہ امداد اس وقت پہنچی جب سلطان بیت المقدس پر قبضہ کر چکے تھے۔ اس کے باوجود عیسائیوں نے اس کا مکے پہنچنے پر دمیات پر حملہ کر دیا لیکن شکست کھائی۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی پیدائش سے 7 سال قبل فلسطین و شام میں لاطینی ریاست اپنے عروج کو پہنچ چکی تھی، جیسا کہ آج کل انگریزی ریاست اپنے عروج و فنون میں مشہور ہے۔ شام اور بالائی علاقہ جزیرہ میسوپوٹیما ان کی جولا نگاہ بنا ہوا تھا۔ وہ آئے دن دیار بکر کے علاقے، دریا بکر کے علاقے، مریدین و عامد سے لے کر العریش اور المصر تک حملے کرتے رہتے تھے۔ سلطان جب سریر آرائے سلطنت ہوئے، یعنی جس وقت سلطان تخت نشین ہوئے، فلسطین و شام کے امراء باہم متصادم تھے اور یہ مختصر علاقہ دمشق، حلب، مدینہ تو رہا اور موصل کی چھوٹی چھوٹی ریاستوں میں بٹا ہوا تھا۔ لیکن 1183 تک سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے دجلہ سے لے کر دریائے نیل تک تمام سلطنت کو مفتوح یا باج گزار بنا کر متحد کر دیا، اور پھر فرنگیوں سے جنگ کا آغاز تبریہ کے میدان سے ہوا۔ اس جنگ میں فرنگیوں کا جو انجام ہوا اس کا اندازہ ایک چشم دید گواہ کے بیان سے ہوتا ہے کہ جو شخص میدان جنگ میں پڑی لاشوں پر نظر دوڑاتا اسے یوں محسوس ہوتا کہ سارے فرنگی مارے گئے ہیں، اور جو قیدیوں کو دیکھتا وہ سمجھتا کہ سارے قید ہو گئے ہیں۔ بعض مورخ اس جنگ کو حطین کا معرکہ قرار دیتے ہیں۔ اس کے بعد سلطان رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے بیت المقدس کی طرف پیش قدمی فرمائی اور بیت المقدس پر قبضہ عیسائی ریاست کے تابوت میں آخری کیل ٹھونس دیا۔